السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 2 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 25 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اسٹیشن پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ دینے پر ریل کمپنی نے معافی مانگ لی۔ کینیڈا کے اوٹاوا ریلوے اسٹیشن پر ایک مسلمان شخص کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ دینے پر ریل کمپنی نے معافی مانگی ہے۔ تفصیلات کے مطابق VIA ریل کمپنی نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ کینیڈین مسلم نیشنل کونسل کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ نسل پرستی کے خلاف بہتر ٹریننگ حاصل کی جا سکے۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرین اسٹیشن پر نماز پڑھنے والے ایک شخص کو ریل کمپنی کا ایک اہلکار ڈانٹ رہا ہے۔ اہلکار مسلمان شخص کو کہتا ہے کہ اس کی نماز دیگر مسافروں کے لیے خلل پیدا کر رہی ہے، لہٰذا وہ باہر جا کر نماز ادا کرے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ریل کمپنی نے متعلقہ نمازی شخص اور تمام مسلم کمیونٹی سے معافی مانگی اور اس واقعے کی تحقیقات کی یقین دہانی کروائی۔ کمپنی نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے پر مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سے قبل کینیڈین مسلم نیشنل کونسل نے ریل کمپنی کے عہدیداروں سے ملاقات میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ کونسل کی ترجمان فاطمہ عبداللہ نے کہا کہ نماز اسلام کا ایک اہم ستون ہے اور جس طرح کا برتاؤ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے یہ انتہائی پریشان کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ نمازی شخص اس واقعے سے بہت زیادہ پریشان ہے اور ساری رات سو نہیں سکا۔ فاطمہ عبداللہ نے سوال اٹھایا کہ اہلکار کے برتاؤ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نسل پرستی کے خلاف مناسب ٹریننگ نہیں دی گئی۔ فاطمہ عبداللہ کے مطابق ہمارا مطالبہ ہے کہ ٹرین کمپنی کو مزید اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ایسا واقعہ آئندہ پیش نہ آئے، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو عوامی طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتا ہو۔ ریل کمپنی نے کہا کہ وہ کونسل کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ تنوع کے فروغ اور نسل پرستی کے خلاف دی جانے والی ٹریننگ کو بہتر کیا جا سکے۔ صدر پاکستان کا وزیر اعظم کو خط، الیکشن کے ممکنہ التوا اور گرفتاریوں پر اظہار تشویش۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا انعقاد یقینی بنانے اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں روکنے پر زور دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے خط میں لکھا کہ توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے وزیر اعظم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کریں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ماضی قریب میں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا نے بنیادی اور انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزیوں کے واقعات کو اجاگر کیا ہے۔ ایسے واقعات کے تدارک اور اصلاح کے لیے انہیں وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے لکھا کہ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں میڈیا کو مزید دبایا گیا، حکومت کے خلاف اختلاف تنقید دبانے کے لیے صحافیوں کو بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آزادانہ رائے رکھنے والے میڈیا پرسنز کے خلاف دہشت کا بازار گرم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم متعلقہ حکام کو حقوق کی خلاف ورزی سے باز رہنے، الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کریں۔ دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ڈاکٹر عارف علوی کے اس خط کے جواب میں کہا ہے کہ صدر اپنے آئینی دائرے اور اوقات میں رہیں۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ عارف علوی عمران خان سے دہشت گردی کا جواب لیں اور ان کے حکم پر کٹ پتلی نہ بنے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹر عارف علوی عمران خان کو خط لکھیں کہ 19 کروڑ پاؤنڈز پاکستان کو واپس کریں۔ عمران خان کو خط لکھیں کہ ٹیرین خان کو قبول کریں کہ وہ سب سے بڑی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان کو خط لکھیں کہ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کا عدالت میں جواب دیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں لاکھوں افراد نے رمضان کا پہلا جمعہ ادا کیا۔ سعودی عرب میں مسجد حرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں لاکھوں افراد نے کل رمضان کا پہلا جمعہ ادا کیا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بیشتر دروازے کھول دیے گئے تھے۔ ہر دروازے پر نمازیوں کی آمد و رفت میں مدد کرنے کے لیے اہلکار تعینات تھے۔ سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق لاکھوں افراد صبح سویرے سے جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد
حرام پہنچنے لگے تھے۔ جمعے کے وقت مسجد حرام کے اطراف کے محلوں، میدانوں، سڑکوں، راہداریوں، ہوٹلوں اور تجارتی مراکز تک میں نمازیوں کی صفیں پہنچ گئی تھیں۔ مسجد حرام کی چھت بھی نمازیوں کے لیے کھولی گئی تھی۔ انتظامیہ نے متعدد زبانوں میں رہنمائی کے لیے اہلکار تعینات کیے تھے۔ بوڑھوں اور معذوروں کے لیے الیکٹرانک ویل چیئرز کا انتظام تھا۔ دوسری جانب مسجد نبوی میں 2,68,511 سے زیادہ افراد نے نماز جمعہ ادا کی۔ مسجد نبوی کے صحنوں میں مختلف مقامات پر ہنگامی صحت امداد کی فراہمی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جمعے کی مناسبت سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کو معطر کیا گیا تھا اور ہزاروں قالین بچھائے گئے تھے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران کسی شخص کو ایک سے زیادہ عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام لوگ صرف ایک بار عمرہ کریں اور دوسروں کو بھی عمرہ کرنے کا موقع دیں۔ اوقاز اخبار کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے ایک بیان میں کہا کہ رمضان میں ایک مرتبہ عمرے کی پابندی سے دوسروں کو اطمینان اور آسانی کے ساتھ عمرے کا موقع مل سکے گا۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ، مغربی کنارے میں فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے رمضان کے پہلے دن اعلی صبح مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپے کے دوران ایک 25 سالہ فلسطینی کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی سرحدی پولیس کے بیان میں کہا گیا کہ فائرنگ کے متعدد واقعات میں ملوث ہونے کے شبے میں ایک فلسطینی کو گرفتار کرنے کے لیے خفیہ یونٹ کی مدد سے چھاپا مارا گیا تھا۔ اسرائیلی پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ فورسز نے فلسطینی شخص کے گھر کو گھیرے میں لے لیا تھا اور اس شخص نے فورسز پر گولی چلا دی، جس کے بعد اسے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ 25 سالہ امیر ابو خدیجہ کو طول کرم شہر میں سر کے اندر گولی ماری گئی۔ اسرائیلی فورس کے مقابلے کے لیے شہر میں تشکیل دیے گئے نئے گروپ طول کرم بریگیڈ نے فلسطینی شخص کی موت کو قتل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابو خدیجہ گروپ کے بانیوں میں سے تھے۔ واضح ہے کہ گزشتہ اتوار کو اسرائیلی اور فلسطینی حکام نے مصر کے شہر شرم الشیخ میں امریکی، مصری اور اردنی وفود کی موجودگی میں علاقے میں تشدد کم کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ 11 سال بعد سعودی عرب اور شام نے سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ سعودی عرب اور شام نے 11 برس بعد سفارتی تعلقات بحال کرتے ہوئے اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ شام کے خانہ جنگی کے آغاز کے 1 سال بعد دونوں ممالک نے 2012 میں تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ ایک سرکاری ذریعے نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ دونوں حکومتیں عید الفطر کے بعد سفارت خانے دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکی طیاروں نے شام میں انتقامی کارروائی کے دوران ایرانی ٹھکانوں پر بمباری کی، جس میں 11 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ یہ فضائی کارروائی ڈرون حملے میں امریکہ کے ایک کانٹریکٹر کی ہلاکت اور 5 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کے جواب میں کی گئی۔ امریکی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا، جس میں ایران نواز عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ فضائی حملے میں ایران کے حمایت یافتہ 11 جنگجو مارے گئے، جبکہ متعدد زخمی ہیں اور ان کے اسلحہ ڈپو کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے حمایت یافتہ عسکری تنظیم نے امریکی حملے میں 2 کمانڈرز کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو جلد ہی جواب دیا جائے گا، اپنے ساتھیوں کے خون کو معاف نہیں کریں گے۔ جبکہ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کا امریکی حملے میں کسی ایرانی شہری کی ہلاکت کی تردید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس حوالے سے امریکہ کا دعویٰ بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ میں پہلی باحجاب خاتون جج کے عہدے پر تعینات۔ نادیہ کہف امریکی ریاست نیو جرسی میں آئلی قوانین اور امیگریشن کی پہلی باحجاب مسلمان خاتون جج بن گئی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق نادیہ کہف نیو جرسی کی ایک عدالت میں جج کے طور پر کام کریں گی۔ تعیناتی کے وقت نادیہ نے اپنی دادی سے وراثت میں ملنے والے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر عہدے کا حلف اٹھایا۔ نادیہ نے حلف برداری کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امریکی ریاست نیو جرسی میں مسلمانوں اور عرب کمیونٹی کی
کی نمائندگی کرنے پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہاں کی نوجوان نسل یہ ذہن نشین کر لے کہ وہ بلا خوف اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ تنوع ہماری طاقت ہے، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ واضح ہے کہ نادیہ کہف 2 سال کی عمر میں شام سے امریکہ منتقل ہوئی تھی اور ایک طویل عرصے سے امریکہ میں اسلامی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکی ریاست یوٹاہ میں بچوں اور نوعمر افراد کے لیے سوشل میڈیا ایپس استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ امریکہ میں یہ اپنی نوعیت کا منفرد قانون ہے جو نوعمر افراد کو ممکنہ طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت 18 سال سے کم عمر کے افراد پر رات 10:30 سے صبح 6:30 بجے کے درمیان سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی رہے گی۔ ایک تیسری خبر میں فرانس میں متنازع پینشن اصلاحات کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں شدت آ گئی ہے، جس کے بعد برطانوی بادشاہ چارلس سوم کا سرکاری دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 64 سال کر دی گئی ہے، جس کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی حکام کے مطابق شاہ چارلس نے اتوار سے فرانس کا 3 روزہ دورہ کرنا تھا، لیکن فرانسیسی صدر نے خود دورہ ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں ٹویٹر نے مفت بلو ٹک ہٹانے کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ایلون مسک کی جانب سے کمپنی خریدنے سے قبل بلو ٹک حاصل ہوا تھا تو اب اسے الوداع کہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹویٹر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 1 اپریل سے دنیا بھر سے صارفین کے اکاؤنٹ سے مفت بلو ٹک کو ہٹانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔